فصل نمبر 78 غزوہ طائف۔ جب قبیلہ ثقیف کے لوگ شکست کھا کر بھاگے تو وہ اپنے قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر ان کے قلعہ کے قریب اترے۔ چنانچہ اہل قلعہ نے بڑی شدت کے ساتھ تیروں کی بوچھاڑ کر دی، جس کی وجہ سے بعض مسلمان زخمی ہوئے اور 12 آدمی شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منتقل ہو کر اس جگہ آئے جہاں آج کل طائف کی مسجد ہے، اور ان کا 18 روز محاصرہ جاری رکھا اور منجنیق کا استعمال فرمایا جو اسلام میں پہلی مرتبہ استعمال کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے انگور کے باغات کو کاٹنے کا حکم فرمایا، جس میں لوگ فوراً مصروف ہو گئے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ اور قرابت کا حوالہ دے کر کہا کہ آپ کاٹنے سے منع فرما دے، تو آپ نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہماری طرف آ جائے وہ آزاد ہے۔ یہ سن کر 10 سے کچھ زائد آدمی حاضر ہو گئے، جن میں ابو بکرہ بھی تھے۔ ان لوگوں کو آپ نے مسلمانوں کے حوالہ کر دیا تاکہ ان کا خیال رکھے۔ اس بات سے اہل طائف کو سخت صدمہ ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ کو فتح طائف کی اجازت نہ ملی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روانہ ہونے کا حکم فرمایا۔ بعض صحابہ کو سخت صدمہ ہوا، کہنے لگے طائف فتح تو ہوا نہیں اور ہم واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اچھا کل جنگ کرو۔ صبح لڑائی ہوئی تو کچھ مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کل انشاءاللہ واپس جائیں گے۔ یہ سن کر لوگ خوش ہو گئے اور واپسی کی تیاری شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم تھا۔ جب سفر کا آغاز ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، آئبون التائبون عابدون لربنا حامدون، ہم توبہ کرتے ہوئے لوٹے، عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے۔ لوگوں نے درخواست کی کہ قبیلہ ثقیف کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مطیع کر کے ہمارے پاس حاضر کر۔ محاصرہ طائف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کی طرف تشریف لے گئے اور اسی مقام سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوئے اور عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تبوک سے مدینہ تشریف لائے تو اس مہینہ قبیلہ ثقیف کا وفد بھی حاضر خدمت ہوا۔ واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے پیچھے عروہ بن مسعود روانہ ہوئے اور آپ کے مدینہ پہنچنے سے قبل آپ سے ملاقات کی اور اسلام قبول کر کے اپنی قوم کی طرف جانے کی اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ تمہاری قوم سے اندیشہ ہے کہ وہ تم سے جنگ کرے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا تھا کہ ان لوگوں میں غرور اور نخوت ہے جس کی وجہ سے وہ قبول اسلام سے رک رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے نزدیک ان کی کنواری عورتوں سے بھی زیادہ عزیز و محبوب ہوں، اور وہ واقعی ان میں ایسے ہی محبوب و مطاع تھے۔ چنانچہ اپنی قوم کو اس امید پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے چلے کہ وہ ان کی عظمت اور مرتبہ کے باعث ان کی مخالفت نہ کرے گی، لیکن اس قدر منزلت کے باوجود جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور اظہار اسلام کیا تو ہر جانب سے تیر برسنے لگے اور ایک تیر ایسا پیوست ہوا کہ جاں بحق ہو گئے۔ حالت نزاع میں دریافت کیا گیا کہ اپنے خون کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز و اکرام بخشا اور شہادت سے نوازا ہے، اس لیے مجھ میں اور ان شہداء میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے کچھ فرق نہیں، اس لیے مجھے ان کے ساتھ دفن کرنا۔
لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کی مثال اپنی قوم میں اس طرح ہے جیسے صاحب بس کی اپنی قوم میں تھی۔ حضرت عروہ کی شہادت کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگ کئی ماہ رکے رہے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سمجھ لیا کہ چاروں طرف سے عربوں سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ تقریباً سبھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق رائے کر لیا کہ عروہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آدمی بھیجے، اور انہوں نے اس کے لیے عبد یالائل سے گفتگو کی۔ اس نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خطرہ محسوس کیا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی عروہ جیسا معاملہ نہ ہو، اور اس شرط پر قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی کہ اس کے ساتھ مزید آدمی بھیجے جائے۔ چنانچہ انہوں نے بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی مالک کے 3 آدمی ساتھ کر دیے۔ ان میں عثمان بن ابی العاص بھی تھے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک نہر کے قریب اترے، جہاں مغیرہ بن شعبہ نے ان کو دیکھ کر تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے تاکہ آپ کو قبیلہ ثقیف کے حاضر ہونے کی اطلاع کر دے۔ انہیں راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ملے۔ کہنے لگے، میں تجھے اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھ سے پہلے حاضر نہ ہونا، میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آخر حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قبیلہ ثقیف کے وفد کی آمد کی اطلاع دی۔ پھر حضرت مغیرہ ان کے پاس پہنچے اور ظہر کے وقت ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں ان کے لیے خیمہ نصب کیا گیا۔ حضرت خالد بن سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ ثقیف کے وفد کے درمیان پیغام رسانی کا کام کر رہے اور آخرکار وہ مسلمان ہو گئے۔ دوران گفتگو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مطالبات کیے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ان کا لات نامی بت 3 سال تک رہنے دیا جائے اور اسے نہ توڑا جائے تاکہ قبیلے کے بے وقوفوں کے شر سے محفوظ رہ سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبہ کو مسترد کر دیا۔ وہ برابر اس کا اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ 1 ماہ باقی رہنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے قطعی طور پر کوئی بھی متعینہ مدت دینے سے انکار فرما دیا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو نماز پڑھنے اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے سے معاف کر دیا جائے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہا بتوں کا اپنے ہاتھوں سے توڑنے کا معاملہ تو اس سے ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن نماز کا معاملہ تو یاد رکھو، جس دین میں نماز نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی نہیں۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو ان پر امیر مقرر فرما دیا۔ یہ سب سے نو عمر تھے، لیکن دین سیکھنے کا جذبہ ان میں سب سے زیادہ تھا۔ جب ان لوگوں نے اپنے علاقہ کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لات نامی بت کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت مغیرہ نے بت کے اوپر چڑھ کر کلہاڑی برسانا شروع کی تو قبیلہ ثقیف کی عورتیں روتی چلاتی نکلیں۔ اس دوران بنی مغیث ان کی حفاظت کے لیے ارد گرد موجود تھے تاکہ عروہ رضی اللہ عنہ کی طرح ان پر تیروں کی بوچھار نہ کی جائے۔ جب حضرت مغیرہ نے اسے پوری طرح منہدم کر دیا تو اس سے نکلنے والی دولت کو سمیٹ لیا۔ قبیلہ ثقیف کے وفد کے آنے سے قبل حضرت عروہ بن مسعود کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے ابو ملیح بن عروہ اور قارب بن اسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اپنے قبیلہ ثقیف سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ جسے چاہو تم ولی بنا لو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو ولی نہیں بنائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، اور اپنے ماموں ابو سفیان بن حرب کو بھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی۔
طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے تو حضرت عروہ کے صاحبزادے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بتوں کے اندر سے ملنے والی دولت سے ان کے والد کا قرض ادا فرما دے۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ یہ سن کر حضرت قارب نے بھی اپنے والد کے قرضوں کی ادائیگی کی درخواست کی۔ حضرت عروہ اور اسود دونوں بھائی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست سن کر فرمایا کہ تمہارے والد اسود کا انتقال حالت شرک میں ہوا ہے۔ اس پر حضرت قارب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس طرح ایک مسلمان رشتہ دار کے ساتھ احسان ہوگا، اس سے وہ اپنے کو مراد لے رہے تھے، وہ قرض تو مجھ پر ہے، چنانچہ آپ نے ان کا بھی قرض اس رقم سے ادا فرما دیا۔ غزوہ طائف سے مستنبط احکام و مسائل۔ اس غزوہ سے مندرجہ ذیل فقہی احکام و مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا جائز ہے اور اس کی تحریم منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف ماہ رمضان کی آخری تاریخیوں میں روانہ ہوئے اور مکہ میں 19 دن قیام فرمایا۔ پھر قبیلہ حوازن کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے قتال فرمایا، پھر طائف کے لیے روانہ ہوئے اور ان کا تقریباً 20 دن محاصرہ جاری رکھا۔ ان ایام و شہود کے اعداد و شمار پر غور و فکر سے اندازہ ہوتا ہے کہ محاصرہ کی کچھ مدت ماہ ذوالقعدہ میں بھی تھی۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس مدت میں صرف محاصرہ کیا گیا تھا اور قتال تو ماہ شوال میں ہوا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کرنا اور اس کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھنا دونوں میں فرق ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس غزوہ سے اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ انسان اہل و عیال کے ساتھ جنگ میں جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب تھی۔ پوائنٹ تھرڈ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفار کے مقابلے میں ان پر پتھر برسانے کے لیے منجنیق نصب و استعمال کیا جا سکتا ہے، خواہ اس سے بے قصور عورتوں اور بچوں کو بھی نقصان پہنچے۔ پوائنٹ فورتھ، دشمنوں کے درختوں کو بھی کاٹا جا سکتا ہے جو ان کو نقصان پہنچائے، کمزور کرے اور انہیں غیظ و غضب میں مبتلا کرے۔ پوائنٹ ففتھ، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مشرکین کے غلام بھاگ کر مسلمانوں سے ملے تو وہ آزاد ہوں گے۔ ابن منذر نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ پوائنٹ سکستھ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام جب کسی قلعے کا محاصرہ کرے اور وہ فتح نہ ہو اور وہاں سے کوچ کرنے اور محاصرہ ختم کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر سیونتھ، اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے مقامی جعرانہ سے احرام باندھا، اور طائف سے جو شخص مکہ میں بغرض عمرہ داخل ہونا چاہے اس کے لیے یہی سنت ہے، لیکن عمرہ کا احرام باندھنے کی نیت سے مکہ سے جعرانہ جانے کو کسی عالم نے مستحب نہیں سمجھا۔ پوائنٹ ایٹھ، اس واقعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین و بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جو قوم و قبیلہ آپ سے برسر پیکار ہوئی اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت کو شہید کیا اور آپ کے قاصد حضرت عروہ کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا، ان تمام بدعمالیوں کے باوجود آپ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور ان کی ہدایت کی تمنا فرمائی، یہ آپ کی کمال رحمت و شفقت کا جیتا و جاگتا ثبوت ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، اس واقعہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت اور ہر ممکن آپ سے تقرب و الفت کی خواہش کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت مغیرہ سے اصرار کیا کہ ان ہی کو اس بات کا موقع دے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد طائف کی آمد کی خوشخبری سنائے، تاکہ وہی آپ کی فرحت و مسرت کا سبب بنے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے کہ کوئی اپنے دوسرے بھائی سے درخواست کرے کہ وہ اسے ایک نیکی کرنے کا موقع دے۔ بعض علماء کا یہ قول صحیح نہیں کہ نیکیوں میں ایثار کرنا جائز نہیں، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں دفن ہونے کے معاملے میں اپنے آپ پر ترجیح دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر انہیں ناگواری نہیں ہوئی بلکہ اس کی تکمیل فرمائی۔ پوائنٹ 10 اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شرک اور طاغوتی اڈوں کو ایک دن بھی باقی نہ رکھا جائے بلکہ ان کو منہدم کر دیا جائے، بشرطے کہ انہیں مٹانے اور ختم کرنے کی استطاعت ہو، کیونکہ یہ جگہ شرک و کفر کی علامات ہیں جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے استطاعت ہوتے ہوئے انہیں قائم رہنے دینا ناجائز ہے۔ یہی حکم ان زیارت گاہوں کا بھی ہے جنہیں قبروں پر تعمیر کیا گیا اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کی جاتی ہے، جن پتھروں کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو قدرت کے بعد باقی رکھنا جائز نہیں۔ ان میں سے اکثر تو لات و عزا و منات کے درجے کے ہیں، بلکہ بعض کے ساتھ اس سے زیادہ شرک و خرافات کا رواج ہے، اور اللہ رحم فرمائے، آمین۔ ان مشرکوں کا یہ اعتقاد نہ تھا کہ یہ بت پیدا کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں، مارتے اور زندہ کرتے ہیں، بلکہ مشرکین بھی وہی اعمال کرتے تھے جو کہ آج کل ان کے مشرک بھائی اپنے یہاں صنم کدوں مزارات میں کرتے ہیں۔ اس طرح آج کے لوگ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ایک ایک مرحلہ پر انہی کی اتباع کر رہے ہیں۔ جہالت کے غلبہ اور علم کی کمی کے باعث اکثر لوگوں پر شرک کا غلبہ ہو چکا ہے۔ ان کے نزدیک نیکی بدی بن چکی ہے اور بدی نیکی دکھائی دیتی ہے، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت سمجھنے لگے ہیں۔ چھوٹوں کی نشوونما اور بڑوں کا بڑھاپا اسی میں گزر رہا ہے۔ شعائر اسلام غائب ہو چکے ہیں اور غربت اسلام نے شدت اختیار کر لی ہے۔ علماء کم ہو گئے ہیں، سفہاء کا غلبہ ہو گیا ہے اور معاملہ بگڑ چکا ہے۔ اس طرح بحر و بر میں فساد برپا ہو چکا ہے اور لوگ اپنی کرتوتوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن بائے ہمہ امت محمدیہ میں سے ایک جماعت ضرور ہمیشہ حق پر قائم اور ثابت قدم رہے گی اور اہل شرک و بدعت کا مقابلہ کرتی رہے گی تاکہ اللہ تعالیٰ زمین اور اہل زمین کا وارث بن جائے اور قیامت آ جائے، وہی بہتر وارث ہے۔ پوائنٹ 11 اس غزوہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیارت گاہوں میں جو مال خرچ ہوتا ہے اسے امام وقت جہاد اور دوسری مصلحتوں میں خرچ کر سکتا ہے، ان کو فوجوں میں تقسیم کر سکتا ہے اور دوسرے نیک کاموں میں لگا سکتا ہے، اور ان مزارات پر جو اوقاف ہے ان کا بھی یہی حکم ہے، اور اس سلسلے میں ائمہ اسلام